حضرات گرامی، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم اپنے محبت کا اظہار کرتے بھی ہیں، لیکن محبت رسول کے اظہار سے پہلے بہت ساری اہم چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ ہم جو محبت کرتے ہیں اپنے نبی سے، کیا وہ محبت یا محبت کا وہ طریقہ یا محبت کے وہ پیمانے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یا آپ کے طریقے سے، آپ کے فرمان سے، آپ کے قول و عمل سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں سب سے پہلے اسے دیکھنا ہوگا۔ ہم محبت رسول کے نام پر محفلیں منعقد کر لیں، جلسے جلوس کر لیں، شامیانے لگا دیں، چراغاں کر لیں، بھوج بھات کر لیں، کھانے پینے کی دیگیں ہم لگا دیں، اور ناچ گانوں اور وہ تمام افعال جو غیر اسلامی اور غیر شرعی ہوا کرتے ہیں، ان کو اگر ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو بروئے کار لاتے، تو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ سے محبت کا معیار یہ ہے کہ میری سنت کو لازم پکڑو، میری اتباع کرو، میرے طور طریقے کو اختیار کرو، میں نے جن چیزوں سے روک دیا ان چیزوں سے رک جاؤ، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان چیزوں کو کرو۔ اگر یہ کرتے ہو، ایسا جذبہ اگر اپنے اندر پیدا کرتے ہو، تو یقین جانو محبت رسول کے معیار پر تم کھڑے اترتے ہو۔ اور اگر یہ جذبے تمہارے اندر نہیں ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تمہیں محبت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں سے تمہیں محبت نہیں ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی اتباع اگر تمہارے اندر موجود نہیں ہے، تو پھر وہ محبت غیر معیاری محبت ہے۔ وہ محبت ایسی محبت ہے کہ اس کے بدلے میں نہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور نہ ہم اللہ کے جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فتنے کے اس دور میں، جہاں الحاد و لادینیت کا بول بالا ہے، جہاں ہمارے دین و ایمان پر ہر آن ہر لمحے حملے ہو رہے ہیں، جہاں ہماری تہذیب و ثقافت کو ہم سے چھیننے کی کوششیں جاری ہیں، جہاں ہر جگہ اور ہر پل اعدائے اسلام اس بات کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں سے، اور خصوصاً متبع رسول یا سلفی المنہج جو لوگ ہیں، جن کا منہج قرآن و سنت ہے، جو قرآن و سنت سے ہٹ کر زندگی نہیں گزارتے، ان کے ایمان پر، ان کے تہذیب و ثقافت پر سری طور پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اس انداز پر حملے کیے جا رہے، اس انداز پہ ہم سے ہماری تہذیب و ثقافت کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہو رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اپنی دنیا میں مگن ہیں، مست ہیں، آباد ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کی محبت کیسی ہوتی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور صحابہ اپنے اعمال کی بربادی سے کس قدر خوف زدہ ہوا کرتے تھے، کیسے ڈرے رہتے تھے۔ ذرا آئیے سورہ حجرات کی اس آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں، جس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے میرے بندو، اے اہل ایمان، اے ایمان والے میرے بندو، اگر تمہاری مجلس میں اگر میرے حبیب موجود ہوں، میرے پیارے نبی موجود ہوں، جناب محمد رسول اللہ کی ذات مبارکہ موجود ہوں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، تمہاری آواز اتنی تیز نہ ہو کہ نبی کی آواز دب جائے، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو،
تمہاری آواز اتنی تیز نہ ہو، تمہاری آواز اتنی بلند نہ ہو کہ میرے نبی کی آواز دب جائے۔ اور سنو، لباس ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہارے اعمال تمہارے بلند آواز کی وجہ سے برباد ہو جائے، تمہارے سارے کے سارے اعمال غارت ہو جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا احساس تک نہ ہو، احساس تک نہ ہو تمہیں، اور تمہارے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائے تھی۔ اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم قدم قدم پر گناہ سے لبریز ہیں، قدم قدم پر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، قدم قدم پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر جو احساس ہے وہ احساس ہمارا مردہ ہو چکا ہے۔ ہم اپنا محاسبہ نہیں کر پا رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ 5 وقت کی حاضری مسجدوں میں یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں ہر پہلو پر نظر رکھنی ہوگی، ہمیں ہر پہلو پر دیکھنا ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دھجیاں تو نہیں اڑ رہی۔ ہمیں ہر گام پر یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اخلاق و کردار سے کہیں ایسا تو نہیں کہ دوسرے جو لوگ ہیں ان کی نگاہوں میں اسلام اور اسلام کے ماننے والے مشکوک تو نہیں ہو رہے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو شرعی تعلیمات ہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان نبوی تعلیمات کی ادائیگی میں ہم کس قدر آگے بڑھ رہے ہیں اور کس قدر حصہ لے رہے ہیں، اور اپنے پاس پڑوس بیٹھنے والوں کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو ہم اس بات پر ابھارنے کی کوشش کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمیں اس کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ ہمیں فتنے کے اس دور میں اپنے آپ کو بہت ہی چاق و چوبند رکھنا ہوگا، تب جا کر کے ہمارا ایمان مضبوطی کے ساتھ ہمارے پاس باقی رہے گا، ورنہ چاہے دنیا کا زندگی کا جو بھی شعبہ ہم دیکھ لیں، تجارت کا ہو، معاشرت کا ہو، معیشت کا ہو، کاروبار کا ہو، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا ہو، حتیٰ کہ عبادات و معاملات میں بھی ہم بہت ہی تساہلی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ پر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم امت محمد کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے صحیح اعمال کے ذریعے دنیا کو یہ میسج دینے کی کوشش کریں، دنیا کو یہ دعوت دینے کی کوشش کریں کہ تم بھی آ جاؤ دامن اسلام میں، آ جاؤ شریعت محمدی کو اپنا لو، اور شریعت محمدی میں جو امن و امان ہے، جو عزت و وقار ہے، اور جو امتیازی خوبیاں ہیں، وہ خوبیاں تمہیں کہیں اور نہیں ملے گی۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو ذاتی طور پر، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا کہ ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ترجمان بنے، اس کے پروقتہ بنے، اور اپنے اخلاق و کردار کے ترجمانی کے ذریعے ہم دنیا کو یہ بتلائیں کہ اسلام ہی امن و امان کا دین ہے، اسلام میں ہی ہر طرح کی خوبیاں ہیں، اور جو لوگ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں انہیں بھی ہم دعوت دینے کی کوشش کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ یہ ہے، اس طریقے پر اگر کاربند رہو گے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات بتائی کہ من احب سنتی فقد احبنی، کہ جو شخص میری سنت سے، میرے طور طریقے سے محبت کرتا ہے، دراصل وہ شخص مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو شخص مجھ سے محبت کرے گا کل جنت میں وہ شخص میرے ساتھ ہوگا۔